نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک خاص موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عالم اسلام کے سلگتے مسائل، انڈیا اسرائیل کی روز بروز بڑھتی ہوئی سازشیں اور جارحیت، سعودی عرب کے حکمرانوں کی بے حسی اور دین دشمن ملک کے سربراہوں سے یارانہ، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ان تمام تر مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو جگانے کے لیے، داتا کی نگری لاہور میں جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ، جس کی سربراہی ایک خوبصورت شخصیت کے مالک، اچھی سوچ کے حامل اور اتحاد امت کے علم بردار جناب صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر دامت فیوزہم، جو کہ مرکزی صدر بھی ہیں جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے، ان کی صدارت میں جمعیت علماء پاکستان ضلع لاہور کی میزبانی میں اور جناب محترم انتہائی یعنی جاں فشانی سے مسلک کے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے کام کرنے والی شخصیت اور ہمارے دیرینہ ساتھی انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے لے کر اب تک ان سے ایک محبت کا رشتہ ہے، ان سے عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے، سید زادے ہیں، اور الحمدللہ اخلاص نیت کے ساتھ، ایک سوچ اور ویژن کے ساتھ مسلک کے لیے، امت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے الحمدللہ شبانہ روز مصروف عمل رہنے والی وہ شخصیت جن کا تعلق کندیاں سے ہے، کندیاں شہر سے، ضلع میاں والی، جناب محترم صاحبزادہ سید صفدر شاہ صاحب گیلانی دامت فیوزہم، ان کی زیر نگرانی، کیونکہ وہ جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں الحمدللہ، اور لاہور کے جو صدر ہیں جناب علامہ مفتی محمد نعیم جاوید نوری صاحب، وہ کیونکہ ناظم اجلاس ہیں، 15 جنوری کو لاہور کی سرزمین پر پاکستان کی مقتدر سیاسی، دینی سیاسی قوتوں کا ایک نمائندہ اجلاس بیداری امت کے عنوان سے منعقد ہونے جا رہا ہے۔ داتا کی نگری لاہور، لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک پاکستان کی جتنی دینی سیاسی قوتیں ہیں، اس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مقتدر شخصیات جو ہیں، جماعتوں کے قائدین، اس نمائندہ بیداری امت اجلاس میں شامل ہو رہے، شریک ہو رہے۔ اب ایک ایک کا نام لینا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن عرض کر دیا کہ پاکستان کی مقتدر معتبر جو دینی سیاسی قوتیں ہیں
وہ کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، اب وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں سوچ بچار کے لیے کہ عالم اسلام کی جو کشتی ہے جو بھنور میں پھنس چکی ہے، غیر تو غیر اپنے بھی سازشوں میں مصروف ہیں۔ عرب کے اندر دیکھیں یہ سعودی عرب کے حکمران کیا کیا گل کھلا رہے ہیں، اور ان کے یارانے کن لوگوں سے ہیں، کن سربراہ مملکت، یعنی کن کن ملکوں سے ان کے یارانے ہیں جو دین دشمن ہے، واضح لفظوں میں دین دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، اسلام کو ابھرتا ہوا، اسلام کو نکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن سعودی عرب کے حکمران جو سعودی عرب، حرمین شریفین، مکہ شریف، مدینہ پاک، جو 2.25 ارب سے زائد مسلمانوں کا روحانی مرکز ہیں، وہ روحانی مرکز ہیں وہ، اور وہاں سے ہی امت مسلمہ کو فیض نصیب ہوتا ہے، بیت اللہ شریف سے، روضہ رسول سے۔ اب ان کے جو یارانے اور ان کے جو معاملات ہیں اور ان کی جس سوچ کی طرف دلچسپیاں ہیں، اس حوالے سے بھی یہ نمائندہ اجلاس ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص جناب ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب کو، اور اس کے بعد صاحبزادہ صفدر شاہ گیلانی صاحب کو، جناب علامہ نعیم جاوید نوری صاحب کو، جناب علامہ اصغر نورانی صاحب کو، اور جتنے ان کے ساتھ دیگر اکابر اور قائدین اور رہنما اور دوست احباب شامل ہیں، ان تمام کو خراج تحسین کہ چلو ان کے ذہن میں کوئی بات تو آئی نا کہ امت کو اکٹھا کیا جائے، جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، جو پازیٹیو تھنکنگ کے مالک ہیں، اچھا سوچتے ہیں، ملک کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے اچھا سوچتے ہیں، پازیٹیوٹی ہے ان کے اندر۔ تو کاش اگر یہ صرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نمائندہ اجلاس ہے یہ صرف سابقہ روایات سے ہٹ کرو، کہ یہ نہ ہو کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ نشستن، گفتن، خورن اور پھر برخاستن، یعنی 4 ایلیمنٹس بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اکثریت جو ہوتی ہے میٹنگز کی، ان کے 4 ایلیمنٹس، وہ اسی پہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات آئی، رات آئی، بات آئی، رات گئی، بات گئی، کہ نشست ہوتی ہے، اس کے بعد گفت و شنید ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا لیکچر ہوتا ہے بھرپور ملک اور ملت اور اسلام اور دین کے لیے۔ اس کے بعد پرتکلف جناب 5 سٹار ہوٹل میں اہتمام کیونکہ ہوتا ہے، پھر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور کھانا کھاتے جناب پھر برخاست ہو جاتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی جناب آرام دہ پرآسائش گاڑی میں بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں اور دفتروں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ سارا منشور، وہ سارے مقاصد، وہ سارے پلان، وہ سارے اہداف اسی ہوٹل کی ٹیبل پہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ بس بل پے کیا، بل پے کے ساتھ ہی وہ سارے مقاصد بھی وہاں ہوٹل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی اہداف، جو بھی ٹارگٹس، جو بھی مقاصد متعین کیے جائیں گے، پھر اس پہ بھرپور طریقے سے یکجہتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ پھر اس پہ کام ہوگا۔ پتہ ہے ہمارے یہ سارے مقاصد ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے ملی یکجہتی کونسل بھی بنائی ہوئی ہے، اس پہ ساری جماعتیں اکٹھی ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس پہ متحد اور متفق ہیں، لیکن اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ پھر جب ایک خاص ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، اب یہ ناموس رسالت پہ یہ مسئلہ ہوا، تو یہ جماعتیں باہر کیوں نہیں نکلی؟ کیا یہ دین سے ان کا تعلق نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ دیندار نہیں تھے؟ اب یہ کراچی میں دیکھ لیں آپ، یہ حالیہ جو واقعہ، یہ طارق روڈ کا جو جناب یہ بات گردش کر رہی ہے مدینہ مسجد کے حوالے سے، تو ایک مکتبہ فکر سے کیونکہ وہ تعلق ہے، وہاں کے جو آئمہ ہیں یا وہاں کی جو انتظامیہ، ان کا کیونکہ خاص ایک مکتبہ فکر سے تعلق ہے،
اس لیے دوسرا مکتبہ فکر سمجھتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کو گرانا چاہیے، یعنی اس کے ذہن میں شاید یہ سوچ ہو کہ نہیں گرا دو، کوئی نہیں، ہمارے مکتبہ فکر کی تو نہیں ہے نا مسجد، اللہ کے بندے مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ اگر آپ واقعتاً سنسیئر ہیں کہ اگر آج طارق روڈ مدینہ مسجد کو گرانا کا آرڈر ہو چکا ہے یا ایک پروسیس میں ہے کہ گرایا جائے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی، پاکستان کی دھرتی ابھی اتنی بانج نہیں ہوئی ہے، اتنی بانج نہیں ہوئی ہے کہ ماؤں نے جناب وہ بیٹے جننا ہی بند کر دیے کہ جو ناموس رسالت کی خاطر دین کی بقا کے لیے، دین کی حیا کے لیے اپنے سر تو کٹوا دیتے ہیں، لیکن اس منصب پر، اس مقصد پر اور اس چیز پر آنچ نہیں آنے دیتے، ذرا برابر خراش تک نہیں آنے دیتے، جانیں قربان کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی جو دھرتی ہے، اس کی ماؤں کی جو گودیں ہیں ابھی بانج نہیں ہوئیں، الحمدللہ ابھی بھی مائیں وہ بیٹے پیدا کر رہی ہیں جو ناموس رسالت کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے، دین کے وقار کے لیے، دینی شاعر کے لیے الحمدللہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور ایسا کسی کو بھی انشاءاللہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کا سٹیپ لے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اب میدان عمل میں نکل چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ دین بھی تخت پہ آئے، اسلامی نظام بھی نافذ ہو، نظام مصطفیٰ کی بہاریں یہاں نظر آئیں، ہماری نسلیں سدھر جائیں، سنور جائیں، تو پھر خدا را یہ جو نمائندہ اجلاس ہو رہا ہے نا 15 جنوری کو لاہور کی سرزمین پر، جس کی میزبانی کا شرف جمعیت علماء پاکستان یعنی JUP نورانی گروپ کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ان کی قیادت کے ذہن کے دریچوں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ملک اور ملت کی بقا کے لیے، دین کے حیا کے لیے، دین کے فروغ کے لیے یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا جائے اور پھر اکٹھے بیٹھ کر دلوں کو بھی جوڑا جائے، سر بھی جوڑ کے بیٹھے جائیں، بیٹھنا چاہیے، سوچ بچار کرنی چاہیے۔ سوچ بچار کے بعد اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے پریکٹیکلی اس کو فیلڈ کے اندر لاگو کیسے کرنا ہے، اس سوچ کو نافذ کیسے کرنا ہے، اصل یہ مسئلہ ہے۔ جمعیت علماء پاکستان سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی سیاسی ویژن کا مظاہرہ کریں، سیاسی دانشمندی کا ثبوت دیں، فیلڈ میں نکلیں، لوگوں کو کنونس کریں، لوگوں کو بتائیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یار یہ وہی JUP ہے نا کہ سندھ نہیں پورے پاکستان کے اندر جنہوں نے اپنے دھاک بٹھائی تھی، اور ایک نام تھا JUP کا، بڑے بڑے قداور لوگ اسمبلیوں میں پہنچے تھے، JUP کے ٹکٹ پہ پہنچے تھے۔ اب نام بھی وہی ہے اور ساتھ جو ایک گروپ کا نام ہے نورانی گروپ، تو قبلہ شاہ محمد نورانی رحمت اللہ علیہ کا بڑا نام ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب میں ان کی قیادت کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محض ڈرائنگ روم میں نہ بیٹھیں، باہر نکلیں، محض 2 مہینے بعد 3 مہینے کے بعد اس طرح کا اجلاس نہ کیا کریں، خدا کے واسطے باہر نکلیں، باہر ممبر سازی کریں، کیمپ لگائیں، رکنیت سازی کریں، ڈور ٹو ڈور جائیں، مساجد کے ائمہ سے رابطہ رکھیں، علماء سے رابطہ رکھیں، دانشور طبقے سے رابطہ ہو، ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں، پروفیسر سے رابطہ کریں، ان کو اپنا منشور بتائیں کہ بھئی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹرز کو بتائیں ہم آپ کے لیے یہ پلان لائے ہیں، تاجر حضرات کو بتائیں کہ ہم آپ کے لیے یہ پلان لائے ہیں، پروفیسرز کو بتائیں تعلیمی حوالے سے کہ ہم بھئی آپ کے لیے یہ لائے ہیں۔ جب ہمارے پاس حکومت آئی ہمارے ہاتھوں میں تو ہم یہ چیزیں نافذ کریں گے آپ کی اپنی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے۔ یوتھ کو موٹیویٹ کریں، یوتھ کو آرگنائز کریں، لیکن ہمارا کیونکہ اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 6 مہینے بعد اس طرح کا نمائندہ اجلاس ہم بلا لیتے ہیں، پھر بات گئی رات گئی، بس ختم بات، وہی وہ نشستن گفتن خورن اور پھر برخاستن۔ تو میں JUP کی نمائندہ قیادت سے، بڑی زیرک قیادت ہے، دانش و حکمت کے سانچے میں ڈھلی قیادت ہے، بالخصوص
اپنے محترم بھائی جناب ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے دیرینہ ساتھی جناب صاحبزادہ سید صفدر شاہ گیلانی صاحب سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو اب نکلو، فیلڈ میں نکلو، رابطہ مہم تیز کرو۔ آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بالخصوص اپنے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی جتنی سیاسی دینی قوتیں ہیں ان کو اکٹھا کرو، ان کے لیے سر جوڑ کے بیٹھو۔ ایک نمائندہ اجلاس ان کا بھی ہونا چاہیے بھرپور طریقے سے، اپنے مکتبہ فکر بالخصوص اہل سنت و جماعت کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا آپ کو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہی جناب بات اٹک جاتی ہے، وہ حلق میں کانٹے کی طرح پھنس جاتی ہے بعض لوگوں کو کہ بھائی اب اگر نظام نافذ ہو گیا، یہ سواد اعظم یہ کامیاب ہو گئی تو پھر نظام تو انہی کا جناب، ان کی فقہ نافذ ہوگی، ان کے سارے معاملات چلیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر یہاں سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں سے پھر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے نظام۔ تو کوشش کیجئے ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب، صاحبزادہ صفدر شاہ گیلانی صاحب، باقی ان کے جو کارکنان ہیں، سینئر رہنما ہیں، اور لاہور کی جتنی قیادت ہے، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ڈرائنگ روم تک محدود نہ رکھیں اپنے آپ کو، فیلڈ میں نکلیں، رابطہ مہم کو تیز کریں۔ جو صحیح سنی جوان ہے، دانش، حکمت، فہم اور فراست کے حامل ہیں لوگ، بہت سارے لوگ آپ نے ضائع کر دیے یار، بہت سارے لوگ ضائع کر دیے۔ ایک کامل اور مضبوط حکمت عملی، سیاسی حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے، مضبوط سیاسی پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری یوتھ ہم نے ضائع کر دی۔ کوئی نون کی چھتری تلے آئے، کوئی پی ٹی آئی کی چھتری تلے آئے، کوئی کاف کی چھتری تلے آئے، کوئی لام کی چھتری تلے آئے، کوئی میم کی چھتری تلے آئے۔ کاش اگر ہماری یہ سواد اعظم جو ہم سمجھتے ہیں، اگر ان کی ایک سیاسی بھرپور متحدہ سیاسی قوت ہوتی، اور وہی بکھرے ہوئے جو موتی ہیرے جو وہ مالا تھی اس سے ٹوٹ گئے تھے، اگر ان کو پھر اس سیاسی دینی قوت جو ایک بہت بڑی قوت ہوتی اور مالا ہوتی اس میں پرویا جاتا، تو پھر حسن اور جمال اور جلال تو پھر سبحان اللہ ایک عجیب نظارہ ہوتا۔ لیکن اب بھی وقت ہے، میں اپنے پہلے ایک پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اب اہل سنت و جماعت کی بالخصوص دینی سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا، وقت کا تقاضا ہے، عوام اہل سنت کی پکار بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ یہ جو 15 جنوری کو نمائندہ اجلاس ہو رہا ہے بیداری امت کے حوالے سے کہ امت کو بیدار کیا جائے، خدا را یہ صرف نشست نہ ہو اور پھر اس کے بعد گفتگو نہ ہو، گفتگو کے بعد صرف کھانا ہی نہ ہو، کھانے کے بعد بس وہ اپنے اپنے گھروں کو صرف برخاست ہی نہ ہو جائیں، رخصت نہ ہو جائیں، بلکہ ایک سوچ اور ویژن لے کے وہاں سے رخصت ہوں، ایک عزم لے کر، ایک ارادہ لے کر، ایک جذبہ لے کر، ایک سوچ لے کر کہ اب اس ویژن کو جس طرح ظاہری طور پہ ہم فوٹو سیشن کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جناب مظاہرہ کرتے ہیں نا بھرپور طریقے سے کہ جناب ہم سب اکٹھے ہیں، تو خدا کے واسطے اسی طرح اپنے دلوں کو بھی جوڑیے۔ جب دل مل جائیں گے نا اخلاص نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، تو پھر منزلیں آسان ہوتی جائیں گی۔ اس دل کو ملانا بہت ضروری ہے۔ باتیں تو بہت خوبصورت ہوں گی، بڑے بڑے جناب جاندار قسم کے فکری لیکچر ہوں گے نمائندہ اجلاس میں، بڑی بڑی پرپوزل سامنے آئیں گی، مقاصد کا تعین کیا جائے گا، اہداف کو سامنے رکھا جائے گا، بڑی خوبصورت لچھے دار گفتگو ہر بندہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ اس وقت سود مند ہو سکتی ہیں، یہ اس وقت فائدہ مند ہو سکتی ہیں جب ان باتوں پر عمل بھی ہوگا۔ بد نصیبی ہے، اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس قوم میں گفتار کے غازی تو بہت زیادہ ہیں،
لیکن کردار کے غازی چنیدہ ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے معذرت کے ساتھ۔ تو اب وقت نہیں ہے کہ صرف گفتار تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا جائے، بلکہ پریکٹیکلی اس گفتگو کو اور اس خوبصورت جناب خیالات اور اس عظیم سوچ کو نافذ کرنے کے لیے پھر عملی جدوجہد بھی کرنا ہوگی، فیلڈ میں نکلنا ہوگا، ہر گھر پہ دستک دینی ہوگی، ہر مسجد میں جا کے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کرنا ہوگا، ہر ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹر صاحبان سے رابطہ کرنا ہوگا، ہر اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے اساتذہ معلمین پروفیسرز طلباء سے رابطہ کرنا ہوگا، اپنے مشن اور اپنے ویژن کو ان تک پہنچانا ہوگا ٹھوس دلائل کی روشنی میں مضبوط ارادوں کے ساتھ، پھر ہے کامیابی۔ ادروائز اجلاس ہو جائے گا، سب آئیں گے اپنی اپنی مرسڈیز اور لگژری گاڑیوں میں، سٹنگ ہوگی، ایک گول میز کانفرنس ہو جائے گی، فوٹو سیشن ہوگا، سوشل میڈیا پہ ہلا ہلا جناب بڑا شور شرابہ، ایک دو دن خبریں بھی لگیں گی، تصویریں بھی چھپیں گی، اس کے بعد معاملہ بس رفع دفع مٹی پاؤ جناب۔ اس دفعہ نمائندہ اجلاس میں جو ہو رہا ہے اس میں کی جانے والی باتوں پہ مٹی نہیں ڈالنی، رات آئی بات آئی، رات گئی بات گئی والی بات پہ عمل نہیں کرنا، پریکٹیکلی فزیکلی میدان میں نکلنا ہے اور کہنا ہے کہ اب ہم آ گئے ہیں۔ لیکن بد نصیبی اور بد قسمتی کہ جو نادیدہ قوتیں ہیں، یعنی نظر نہ آنے والی قوتیں، اب تو سب کو نظر آ رہی ہیں کون کیا کرتا ہے، یہ تو جملہ ہی اب گھسا پٹا ہو گیا کہ نادیدہ قوتیں، اب سب کو پتا ہے، نظر آ رہا ہے سب کو کہ کون کہاں پہ بیٹھ کے کس کو جناب کیچ کر رہا ہے، کون کس کو کمان کر رہا ہے، ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر جناب اس کے مورے کون کون استعمال ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان سیاسی لیڈرز، دینی قوتوں کے حامل جو ہیں سیاسی، کہ خدا کے واسطے کسی نادیدہ قوت کا مہرہ نہیں بننا، کسی کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بننا، عوام پہ ترس کرنا ہے، ترس کرنا ہے، رحم کرنا ہے۔ اگر جو باتیں کہتے ہیں نا اجلاس میں مائک پہ آ کے لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، خدا کے واسطے پھر ان باتوں پہ پیرا بھی دیا کرو، پیرا بھی دیا کرو۔ پریکٹیکلی جب ہمیں پکارا جائے نا، جب اسلام کی کسی ایک جناب چیز پر زد پڑے تو پھر ساری دینی قوتوں کو، اب یہ ناموس رسالت کا مسئلہ لے لیجیے، کیا یہ اکیلا صرف تحریک لبیک کی ذمہ داری تھی یا ٹھیکیداری تھی کہ وہی مسلمان تھے، باقی اللہ نہ کرے کہ باقی سب برائے نام مسلمان تھے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اتحاد کامیاب ایسے نہیں ہوتے، بلکہ سب کو چاہیے تھا، سب کو چاہیے تھا، مولانا فضل الرحمان سے لے کر سراج الحق تک، سراج الحق سے لے کر جناب ابتسام الیہ ظہیر تک، یہ صرف ممبر اور محراب پہ بیٹھ کے 2-4 دن جناب احتجاج کیا، اس سے کیا؟ پریکٹیکلی فیلڈ میں نکلتے، اپنے کارکنان کو لے کے آتے کہ نکلو جی میدان میں، یہ ناموس رسالت کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد کا مسئلہ ہے، یہ دین کی بنیاد کا مسئلہ ہے، لیکن وہی صرف اکیلے نکلے تھے۔ تو آج اللہ نے عزت بھی انہی کو دی ہے نا۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری بھی عزت پیدا ہو، ہمارا بھی احترام پیدا ہو، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ ہمیں منافق تصور نہ کریں، لوگ ہمیں جھوٹا تصور نہ کریں، لوگ ہمیں فصلی بٹیرے تصور نہ کریں، لوگ ہمیں جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کا پجاری کا لقب نہ دیں، تو پھر آئیے اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی تھنکنگ کے ساتھ ملک، قوم، ملت، اسلام اور دین کی بقا کے لیے پھر میدان عمل میں نکل آئیے۔ پھر دیکھیے قوم آپ کے راستے میں گلاب کی پتیاں نہیں بلکہ اپنی پلکیں بچھائیں گے، لوگ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کریں گے اس ویژن پر، اس سوچ پر، لیکن خدا را
اپنے اپنے ذاتی مفادات اور دہاڑیوں سے نکل آئیے، ایک ٹھوس ویژن کے ساتھ، ایک مضبوط پلاننگ کے ساتھ۔ میں یہ دعا کر رہا ہوں، میں دعا گو بھی ہوں کہ یہ جو 15 جنوری کو نمائندہ اجلاس، یہ بیداری امت کے حوالے سے کہ امت بیدار ہو جائے، یہ مشترکہ تمام مکاتب فکر کی دینی سیاسی قوتوں کا جو یہ اجلاس ہو رہا ہے، یہ گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے جید مقتدر لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور اس کی میزبانی جو ہے یہ JUP کر رہی ہے، نورانی گروپ۔ تو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جو وہاں پہ مقاصد طے ہو جائیں، جو اہداف، جو ٹارگٹ، جو قرارداد پاس ہو، پھر اس پہ پیرا بھی دینا ہے، اس کی چوکیداری بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے عملی نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ بس آج مختصر اسی پیغام کے ساتھ تفصیلاً اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نمائندہ اجلاس کو صرف نشستن، گفتن، خورن اور برخاستن تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس سے اگلا 5واں جو سٹیپ ہے کہ فیلڈ کے اندر ان تمام مقاصد کو جو طے ہوئے اجلاس کے اندر ان کو نافذ کرنے کے لیے بھی ڈور ٹو ڈور یہ رابطہ مہم بھی بہت ضروری ہے۔ JUP کی قیادت سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ ڈرائنگ روم کی سیاست چھوڑ دیں، سوشل میڈیا پہ جناب وہ یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہوتی ہیں کہ چلو پبلسٹی کے لیے، لیکن پریکٹیکلی میدان میں آنا چاہیے، پریکٹیکلی میدان میں نظر آئے کہ کون سے ضلع میں کون کیا کر رہا ہے، کون سی تحصیل میں کتنے یونٹس ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی افرادی قوت ہے، اس کا پورا جائزہ لیں اور پھر نکلیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابو الخیر زبیر صاحب، آپ نکلنا ہوگا، آپ کو پریکٹیکلی میدان میں نکلنا ہوگا، ملک گیر ہنگامی دورے کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے حوالے سے، ایک سنی ہونے کے حوالے سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، نظریہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ جدی پشتی جماندرو، ہم سنی اللہ کے فضل سے، اور ہم اسی عقیدے پہ مرنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کوئی تو اٹھے یار، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پہ جو بھی پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والا ہے، کوئی بھی شخص ہے، ہم اس کے خادم ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ جتنا ہم سے ہو سکا دامے درمے قدمے سکھنے ہم تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ طاغوت کے خلاف۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ جو نمائندہ اجلاس ہو رہا ہے، اللہ پاک اس اجلاس کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور قائدین کو بھی اللہ پاک گفتار سے نکل کر کردار کا غازی بنائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔